صحابی رسول حضرت ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصلی نام عبدالعزیٰ بن ابو نہم تھا۔ آپ قبیلہ بنو مزینہ سے تھے۔ بنو مزینہ کا سلسلہ نسب مزر اور ماد بن عدنان سے جا ملتا ہے۔ یہ قبیلہ بہت مشہور تھا۔ اس قبیلے میں تاریخ اسلام کے مشہور سپہ سالار حضرت نعمان بن مقرن مزنی پیدا ہوئے، جو فتح عراق میں بہت نمایاں مقام رکھتے ہیں، خصوصاً جنگ نہاوند میں۔ یہ 6 بھائی تھے اور بنو مقرن کے نام سے پکارے جاتے تھے۔ سبھی بھائی شجاعت و بہادری اور فن سپہ گری میں اپنی مثال نہیں رکھتے تھے۔ اسی قبیلہ میں عبدالعزیٰ نے آنکھ کھولی۔ عبدالعزیٰ ابھی بچہ ہی تھا کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اس کی والدہ نے اسے پالا پوسا۔ جب جوان ہوا تو چاچا جی نے اپنی بکریاں چرانے پر لگا دیا۔ اس کے عوض بھی ایک بکری اس کے نام کر دی۔ اس طرح عبدالعزیٰ کو معاشی لحاظ سے گزر بسر میں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ اس کی ایک بکری سے بھی اس کا اپنا ایک گلا بن گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کی شہرت چند ہی سال میں دور دور تک پھیل گئی تھی۔ مکہ میں جو بھی قافلے حج یا تجارت کی غرض سے آتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سامنے توحید کا پیغام پیش فرماتے۔ مکہ اور اس کے گرد و نواح کے اجتماعات تبلیغ اسلام کا ایک بہترین ذریعہ بن گئے تھے۔ سوق عکاظ میں عرب کا سب سے عظیم الشان میلہ لگتا تھا اور جس میں تقریباً پورے جزیرہ نمایاں عرب سے لوگ شامل ہوتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیغام حق لوگوں کو سناتے تھے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سخت مخالفت بھی ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب آپ کے ساتھ لگا رہتا۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرنے کی کوشش کرتے، ابو لہب مٹی کی مٹھی بھر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اچھالتا اور کہتا، لوگو اس کی بات نہ سنو، یہ مجنون ہے، معاذ اللہ۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سن کر لوگ واپس جاتے تو قبائل کی محفلوں میں یہ دعوت موضوع بحث بنی رہتی۔ اس طرح بے شمار پرستان حق غائبانہ طور پر اسلام کی طرف راغب ہو چکے تھے۔ عبدالعزیٰ بھی جو آگے چل کر ذوالبجادین بنے، انہی متلاشیان حق میں سے تھے۔ عبدالعزیٰ دل سے تو توحید کا قائل ہو گیا تھا۔ اسے اس پیغام کی حقانیت میں کسی قسم کا شک نہ تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا۔ وہ مسلمان تو ہو چکا تھا، لیکن ابھی تک اس نے اس کا اظہار نہیں کیا تھا۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو عرب کے تمام قبائل چوک در چوک اسلام میں داخل ہونے لگے۔ عبدالعزیٰ کا خیال تھا کہ اب تو اس کا چچا بھی مدینہ جا کر اسلام میں داخل ہو جائے گا اور یوں اس کے لیے بھی راستہ کھل جائے گا، لیکن اس کے چچا پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ بدستور ایک صحرائی مقام پر اپنی بکریاں اور اونٹوں کی تعداد بڑھانے میں مصروف تھا۔ آخر ایک دن وہ اپنے چچا کے پاس گیا اور اسے کھل کر اپنا مدعا بیان کر دیا۔ عبدالعزیٰ اپنے چچا کو اپنا محسن سمجھتا تھا۔ اس نے عمر بھر اس کی خدمت کی، کسی بات سے اختلاف نہ کیا تھا، مگر اب ایک موڑ ایسا آ گیا تھا جہاں سے دونوں کی راہیں الگ الگ ہونے والی تھی۔ دل میں ایک آگ لگی ہوئی تھی اور اس کے شعلے اب چھپائے نہ چھپ سکتے تھے۔ عبدالعزیٰ نے اپنے چاچے سے کہا، پیارے چچا، میں مدتوں سے اسلام کی تڑپ دل میں لیے ہوا ہوں۔ میں اجازت چاہتا ہوں کہ اسلام قبول کر لوں۔ چاچا نے بھتیجے کی یہ گفتگو سنی تو بہت غصے میں ہوا اور کہا، خبردار، اگر تو نے محمد بن عبداللہ کا دین اختیار کیا تو میں سب کچھ تجھ سے چھین لوں گا۔ یہ سن کر عبدالعزیٰ نے فوراً جواب دیا، مجھے مال و دولت کی ہرگز پرواہ نہیں، میں ضرور اسلام قبول کروں گا۔ آپ یہ سارا زر و مال سنبھالی، مجھے یقین ہے کہ یہ سب کچھ یہیں دھرا رہ جائے گا، میں دنیا کے لیے دین کو ترک نہیں کر سکتا۔ چچا نے کہا، اچھا یہ بات ہے تو پھر یہ کپڑے بھی اتار دو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ عبدالعزیٰ نے شام کو کپڑے اتار پھینکے اور مادرزاد برہنہ ہو کر اپنی ماں کے پاس چلا گیا۔ ماں نے اسے اس حال میں دیکھا تو سخت پریشان ہوئی۔ عبدالعزیٰ ایک کونے میں دبک کر بیٹھ گیا۔ اس کی ماں نے اسے ایک کمبل دیا۔ مرد حق آگاہ نے وہ کمبل بدن کے گرد لپیٹ لیا۔ ماں نے پوچھا، یہ تم کو کیا ہو گیا ہے؟ عبدالعزیٰ نے کہا کہ میں مسلمان اور موحد ہو گیا ہوں۔ چچا نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا ہے۔ میں اب مدینے جا رہا ہوں جہاں میرا اندیکھا محبوب جلوہ افروز ہے۔ الوداعی کلمات کہنے کے بعد عبدالعزیٰ وہاں سے رخصت ہوا۔ اس کی منزل مدینہ تھی۔ اس نے کمبل پھاڑ کر اس کے 2 ٹکڑے بنا لیے تھے، ایک تہمت کے طور پر کمر سے باندھ لیا اور دوسرا جسم پر ڈال لی۔ راہ حق میں بڑی مشکلات آیا کرتی ہیں۔ حسب مال و دولت اور حوث زر انسان کے قدم باندھنے کی کوشش کرتی ہے تو کمزور انسان حق سے منہ موڑ لیتا ہے اور نفس کا بندہ بن جاتا ہے۔ اس کا دل ایک بات کی گواہی دیتا ہے لیکن عمل اس گواہی کے الٹ ہوتا ہے۔ قبول حق کی راہ میں عزیز و اقارب اور برادری کی محبت بھی روڑا بنتی ہے۔
یہ رشتہ داریاں بھی بسا اوقات دامن دل کھینچ لینے میں کامیاب ہو جاتی ہیں اور آدمی نور حقیقت کو دیکھ لینے کے باوجود تاریکی میں ہی رہتا ہے۔ عبدالرضا کے سامنے بھی رکاوٹیں پورے کم تراک کے ساتھ آئیں، لیکن اس نے ان کو ایک ضرب مجاہدانہ سے پاش کر دیا۔ وہ چچا کی از حد عزت کرتا تھا، لیکن جب چچا اسلام کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے پر مصر ہوا تو اس نے چچا کو بھی چھوڑ دیا۔ مدینہ کی راہ تھی اور عبدالرضا کے تیزی سے بڑھتے ہوئے قدم، وہ بڑی محبت اور اشتیاق سے دیار محبوب کی طرف رواں دواں تھا۔ ساری رات وہ سفر کرتا رہا۔ صبح دم وہ مدینے میں داخل ہوا، مسجد نبوی کی ایک دیوار سے ٹیک لگائی اور بیٹھ کر سو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو پوچھا، یا ذوالبجدین تم کون ہو؟ میں ایک غریب الدیار مسافر ہوں، میرا نام عبدالاوضاع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا نام عبداللہ ہے اور تمہارا لقب ذوالبجدین یعنی دو کمبلوں والا۔ پھر اس کی پوری کہانی سنی اور خوش ہو کر فرمایا، تم ہمارے مہمان ہو اور یہیں ہمارے قریب رہو۔ اگلے روز نماز فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا کہ تم سب اپنے بھائی کی ایمان افروز کہانی سنو۔ یوں عبدالاوضاع عبداللہ ذوالبجدین رضی اللہ تعالیٰ بنے اور سب کچھ چھوڑ کر آنے والوں کو ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان بننے کا شرف حاصل ہوا۔ انہوں نے اصحاب صفا کے ساتھ مسجد نبوی میں رہائش اختیار کر لی۔ اب وہ دن رات قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ اسی دوران اللہ کا حکم آیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کی تیاری کا اعلان کیا۔ تو حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس سواری نہیں اور میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں لے جاؤں گا۔ اس پر وہ بہت خوش ہو گئے۔ راستے میں ایک منزل پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، دعا فرمائیے کہ مجھے شہادت مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا الہی میں عبداللہ کا خون کفار پر حرام کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو شہادت کا طلبگار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم جہاد کی نیت سے نکلو اور بخار میں مبتلا ہو کر مر جاؤ تو تم شہید ہو اور اللہ کے ہاں تمہارا اجر مقدر ہے۔ تبوک پہنچ کر بالکل یہی ہوا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بخار میں مبتلا ہوئے اور دنیا سے رحلت فرما گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا کہنا ہے کہ رات کی تاریکی میں نے روشنی دیکھی۔ میں فوج سے نکل کر روشنی کی طرف گیا، میں نے دیکھا کہ بلال کے ہاتھ میں شمع ہے اور عبداللہ ذوالبجدین کا جنازہ ادا کیا جا رہا ہے۔ جنازے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اوپر کھڑے تھے اور ابوبکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہم اپنے شہید بھائی کی لاش قبر میں اتار رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت سے کہہ رہے تھے، اپنے بھائی کا ادب ملحوظ رکھو، اپنے بھائی کا احترام ملحوظ رکھو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے باری تعالیٰ، میں آج شام اس سے راضی تھا، بس تو بھی اپنے اس بندے پر راضی ہو جا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ قابل رشک منظر دیکھا تو دل میں آیا، کاش اس قبر میں آج مجھے دفن کیا جا رہا ہوتا۔ اللہ اللہ، کہاں یہ مرتبہ عظیم اور کہاں دنیا کی متاع حقیر۔ شہدائے غزہ کی قبریں بھی ذوالبجدین کی قبر سے مکمل مشابہت رکھی دی ہیں۔ اے اللہ، تو نے تبوک سے کیسر کے لشکر کو بھگا دیا، ہاتھیوں کے لشکر کو ابابیلوں سے مروا دیا۔ اب بھی تو ہی سہارا ہے، باقی سب سہارے نام کے ہیں۔ تجھی سے فریاد ہے، تجھی سے التجا ہے کہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے اب بھی غیب سے کوئی مدد فرما، اپنے بندوں کے لیے اب بھی کوئی سہارا مہیا فرما۔ بے شک تو قادر ہے